اور ویسے بھی دعا اور یقین جو ہے وہ دونوں ویسے نظر تو نہیں آتے، بے رنگ ہوتے ہیں، لیکن یہ زندگی میں رنگ لے آتے ہیں اور ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اللہ تمام مشکلیں آسان فرمائے۔ اور اس وقت ہمارے پاس ہمارے جید علماء کرام ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی ہے فتح مکہ، جو آزمائشیں اور جو مشکلات انہوں نے وہاں پہ گزاری، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تحفہ ملا کہ جسے فتح مکہ کہتے ہیں، اور آج کا دن جو ہے وہ ایمان اور یقین کی فتح ہے۔ ہم اپنے علماء کرام کا تعارف کراتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز مفتی اقبال نقشبندی صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ۔ اور ہمارے ساتھ علامہ سید ظہیر الحسن نقوی صاحب آج ہمارے پاس پہلی بار اس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج اللہ آپ کے؟ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین، خیریت اللہ سے کی ہیں؟ مہربانی ہے، شکر خدا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں آنے کے لیے وقت نکالا۔ آج میں سب سے پہلے مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ سے، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اور موضوع کو ہمیں سمیٹنا بھی ہوتا ہے، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ معلوم کریں فتح مکہ میں سب سے پہلے اس وقت حالات کیا تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی 8 ہجری کا سن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی مکہ شہر سے 8 سال پہلے جبراً نکال دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی، اپنے بستر پہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سلا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پھر بدر ہوا، بدر کے بعد صلح حدیبیہ کا معاملہ آتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے اندر ایک معاہدہ ہوا کہ آپ ہمارے لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، اور تمہارے لوگ اگر مدینے میں آ گئے تو ہم ان کو واپس کر دیں گے، اگر کوئی ہمارا چلا آیا تو آپ اس کو واپس نہیں کریں گے، سزا دیں گے۔ یہ معاہدے ہو گئے۔ جو اس صلح کو، معاہدے کو توڑے گا یقیناً اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ سب سے پہلے کفار مکہ نے، قریش مکہ نے اس معاہدے کو توڑا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اتحادی تھے مسلمانوں کے، ان کے اوپر انہوں نے ظلم کیا، بلکہ حرم کے اندر جو حرمت والی جگہ ہے وہاں ان کو قتل کیا۔ اور حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رات کا ٹائم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لبیک لبیک نصرتا نصرتا، یہ الفاظ ہیں کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے عرض کی فدا کبھی و امی یا رسول اللہ، ماں باپ قربان کروں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا، آپ کس کی مدد کر رہے ہیں، کس کو آپ آواز دے رہے ہیں؟ فرمایا مکے میں مجھے لوگ آواز دے رہے ہیں۔ نبی کے معنی ہے علی بھائی غیب کی خبریں بتانے والا، غیب جاننے والا۔ نبی ہوتا بھی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے اور غیب بتائے۔ تو فرمایا کہ میں وہاں پہ سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ یک کے بعد دیگرے انہوں نے اسی قریش مکہ کی طرف سے یہ خلاف ورزی ہوئی، معاہدے کو توڑا گیا۔ بعد میں نبی کریم علیہ السلام کو خبر پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اس زمانے میں ابو سفیان وغیرہ یہ ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ یہاں مدینہ منورہ میں آتے ہیں، آ کے بات کریں کہ ہمیں اس کی توثیق کر دے معاہدے کی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم رجوع کرتے ہیں، ہمارا یہ معاہدہ ہے، ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نہیں بات کریں گے۔ پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں جاتے، انہوں نے بھی انکار کر دیا، کہا ہم آپ کی وکالت نہیں کریں گے، ہمارے وہ آقا و مولا ہیں، ہمارے مرشد اعظم ہیں، حتمی فیصلہ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوتا ہے۔ پھر یک کے بعد دیگرے وہ اپنی بیٹی کے گھر گئے، حضرت ام حبیبہ کے گھر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ وہاں گئے تو چلو میں بیٹی سے مل لوں۔ جب وہاں پہ گئے تو جو بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھا ہوا ہے، علی بھائی بڑی توجہ طلب بات ہے، وہاں بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے وہ بستر لپیٹ دیا، کہا بیٹی اسلام لانے کے بعد اتنا نفرت ہو گئی؟ فرمایا نہیں، مجھے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، حضور سے میں اتنی محبت کرتی ہوں، تم مشرک ہو، تم ناپاک ہو، یہ میرے رسول خدا کا بستر ہے، یہاں ناپاک آدمی پاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا کہ بیٹی ہو کے، خون کا رشتہ ہو کے، اور یہ داعی اسلام کے امن میں، محبت میں اتنا سرشار ہو گئی ہے کہ باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور محبت بھی اسی
چیز کا نام ہے ماں باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، وطن سے بڑھ کے. حضور فرماتے محبت مجھ سے کرو پھر تم کامل ایمان بنو گے. تو جب ہر جگہ سے وہ ناکام ہو گیا تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کاشانہ میں پہنچا، وہاں سے بھی سفارش کی، مگر وہاں سے بھی کوئی بات نہ بنی. علی ھذا القیاس سب جگہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے جو حضور کے در سے جاتے ہیں وہ ٹھوکریں ہی کھاتے رہتے ہیں، کہیں ان کی نہیں بنتی. پھر وہ آخر میں انشاءاللہ میں اگلا جو اس کا مرحلہ ہے بڑا طویل سفر ہے فتح مکہ کا، بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا میں. بالکل ضرور ضرور بہت ضرور. خوبصورت سبحان اللہ. طریقے سے سمجھایا اور بیان کیا. میں علامہ صاحب سے ایک سوال پوچھوں گی، جب فتح مکہ سے دروازوں کے اندر داخل ہوئے تو کس طرح سے داخل ہوئے؟ وہ جب جنگ کے لیے گئے تھے اور مکے میں داخل ہوئے تو کس طرح سے سب کچھ ہوا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور کسی بھی واقعہ کو بیٹھ کر اسٹڈی کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں جو لیسنز ہم نے وہاں سے سیکھنے ہیں ان کو امپلیمنٹ کر سکیں، در حقیقت سیکھ سکیں. اس لیے کہ کاپی پیسٹ تو ہم کر نہیں سکتے، تاریخ کا واقعہ ہو چکا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اسی فلسفے کے تحت قصص الانبیاء، گزشتہ انبیاءوں کے قصے جو ہے وہ بیان فرمائے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل سکے، صدر اسلام کے مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ اس سے پہلے والی اقوام کا رد عمل کیا تھا، ریاکشن کیا تھا، عمل کیا تھا، کمزوریاں کیا تھیں، خوبیاں کیا تھیں. جہاں تک بات ہے فتح مکہ کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ نصرت تھا اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہوا تھا. نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. بیک گراؤنڈ قبلہ صاحب نے جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. میں 2-3 باتیں اس سوال کے زمرے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں در حقیقت آج چاہیے کہ انالیسس جب کریں تو پھر ان نقاط پر نگاہ رکھیں جن کو آج ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، جن کے اندر ایک جنرل پیغام ہے، میسج ہے. اس لیے کہ آج کے زمانے میں بھی ہم نے بیٹھ کر دیکھنا ہے کہ بحیثیت مسلمان وہاں سے لے کر ہم کیا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. صلح حدیبیہ کی بات ہوئی. صلح حدیبیہ میں جو شک قبلہ صاحب نے فرمائی ہے اس میں کیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان دوڑ کر بھاگ کر مکہ سے مدینہ سے مکہ چلا گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی مکہ سے آئے گا تو مدینہ والے واپس کریں گے. اچھا، اس وقت اعتراض ہوا باقاعدہ کہ یہ تو مسلمانوں کی توہین ہے قسم کی، اور ظاہری طور پر لگ بھی ایسے ہی رہا ہے نا کہ یہ تو زیادتی ہے کہ بھئی ہمارا بندہ جائے تو واپس نہیں کریں گے اور ان کا بندہ آ جائے تو ہم واپس کرنے کے پابند ہیں. نبی رحمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکیداً فرمایا کہ نہیں، لکھو، یہ قبول ہے، یہ منظور ہے، اور یہی جو ہے وہ مورد پسند بھی ہے. اب بعد میں جا کر پتہ چلا، اور آج ہمارے لیے یہ لیسن ہے، اس وقت نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی چاہتے تھے. اس لیے کہ جب کوئی مسلمان مدینے سے مکہ جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرے گا، بلد کفر کے اندر، سرزمین کفر کے اندر. اس لیے کہ مسلمان جب جاتا المؤمن اشد من غبر الحدید اذ الحدید ادخل فی النار یتغیر لونه المؤمن اذا قتل ثم نشر ثم قتل لم یتغیر قلبه. کہا مومن کی تو نشانی یہ ہوتی ہے وہ دوسروں کے رنگ میں نہیں رنگتا، وہ اپنے رنگ میں دوسروں کو لے آتا ہے، اپنے رنگ میں دوسروں کو رنگ میں اس میں جی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان کی نشانی ہی یہ ہوتی ہے، مومن کی نشانی یہ ہے. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ لوہے سے بھی زیادہ قوی ہوتا ہے. لوہے کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے وہ اپنا رنگ بدل لیتا ہے کچھ عرصے کے بعد. مومن کو اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو وہ کبھی اپنا ایمان اور عقیدہ نہیں بدلتا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال اوورسیز ہمارے پاکستانی جو پوری دنیا کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں مساجد، مراکز، حتیٰ کہ گئے تو وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بزنس کے لیے، لیکن بہرحال اسلام وہاں پر جو ہے پھیل رہا. تو فتح مکہ کے اندر ایک مین فیکٹر کیا تھا کہ مسلمان یہاں سے مدینہ سے مکہ گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے زمینہ سازی کی. 2 باتیں اور جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو جنگ نفسیات کی جنگ ہوتی ہے، اور آج بھی نفسیات ہی کی جنگ، یہ بلکہ 5th وار جنریشن اور یہ سوشل میڈیا سارا جو ہے نا مسلمانوں کے لیے، جوانوں کے لیے پیغام کہ اصل جنگ جو ہے وہ اعصاب کی جنگ ہوتی ہے، نفسیات کی جنگ ہوتی ہے. نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لے گئے تو اتنا بڑا لشکر نہیں تھا، لیکن حکم یہ ہوتا ہے اصحاب کو کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ جائیں. رات کا اندھیرا تھا اور اولاؤ جلا لیں. اب اندھیرے کا اصول یہی ہوتا ہے کہ دور سے جو ہے وہ روشنی نظر آتی ہے
تو جب ٹولیوں میں بٹ چکے تھے، آدھی رات کو جب سردار مکہ پہاڑ کی چوٹی پر آ کر دیکھتا ہے، اگلے دن تاریخ کے اندر اس کے جملے یہ ملتے ہیں کہ جب مکہ والوں نے کہا تم لڑتے کیوں نہیں ہو، کہا میں لڑ نہیں سکتا، اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں. حالانکہ وہ پریکٹیکلی اتنا بڑا لشکر نہیں تھا، اسی لیے بغیر خون ریزی کے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ فتح ہوگی. اور آج بھی یہاں پر اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطاعت شریعت جو ہے وہ کامیابی ہے. ظاہری طور پر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کہا جا رہا ہے صرف بیٹھ جاؤ، تو وہاں پر بیٹھنا ہے. تیسری بات عرض کرنا چاہوں گا، اور بہت ہی امپورٹنٹ یہ بھی واقعہ ہے، اور اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ ایک خاتون تھی جس کو ایک خط لکھ کے دیا گیا کہ تم لے جا کر جو ہے وہ مکہ والوں کو بتا دو کہ خاموشی کے ساتھ بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے اور یہ حملہ کرنے والے ہیں. چونکہ یہاں پر اسٹریٹجی یہ بنائی گئی تھی کہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے، اور عطا 2-3 راستے اور 2-3 طریقے اختیار کیے گئے تھے. اب وہ خاتون جو ہے وہ خط لے کے جاتی ہے، ادھر سے وحی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 4 افراد کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے اسے روکو اور اس سے خط لے کر آؤ. جب وہ جاتے ہیں اور اس کی جو جامع تلاشی لی جا سکتی تھی، اب ظاہر ہے خاتون ہے، نامحرم ہے، اور یہ 4 مرد ہیں، تو وہ جتنی تلاشی لے سکتے تھے لی. اسے کہا کہ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، پورا سامان تلاش کیا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہیں کچھ نکلا. جب واپس پلٹنے لگے تو مولا کائنات علی بن ابی طالب ان کے متعلق ملتا وہ پلٹے. کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس خط ہے تو ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان صادق سے نکلے ہوئے الفاظ غلط ہوں، یہ غلط ہے. اب مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اپنا لہجہ بدلا اور کہا کہ 2 خط کہاں ہیں، وَإِلَّا ابھی تمہاری گردن اڑاتا ہوں. جب لہجہ بدل کر اس کو دھمکی دی تو اس نے اپنے بالوں کے اندر سے خط نکال کے دے دیا. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو آج بھی فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرو. اگرچہ آپ کو شک ہو، اگرچہ ظاہری اسباب یوں لگتے ہوں کہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ اصل میں یہ شریعت محمدی جو ہے وہ فرامین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے. بعض اوقات ظاہری طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں ڈزنٹ میک سینس ٹو می، یا مجھے یوں نہیں لگتا ظاہری طور پر، لیکن اگر فرمان موجود ہے، ہاں اس بات پر تحقیق ہو سکتی ہے کہ کیا یہ فرمان ہے یا نہیں ہے. اگر چل جائے پتہ تو پھر وہ ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب استقامت دکھائیں گے پھر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے انشاءاللہ. جب استقامت دکھائیں گے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے. یقیناً اسی یقین اور ایمان کا نام ہے فتح مکہ، جو کہ یقیناً دین اسلام کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہے. مفتی اقبال نقشبندی صاحب، میں آپ سے ہی سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ فتح مکہ دنیا کی سب سے بڑی عام معافی، اس کا اعلان، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عام معافی کا اعلان کیا ہر کسی کے لیے، بڑے بڑے ظالم اور سرکش اس دور کے، ان کو ہم کیا درس لیتے ہیں اس سبق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے، وہ مائی صاحبہ خط لے کے جا رہی تھی، وہ خاتون، وہ خط بھیجنے والے بھی ایک صحابی رسول ہیں، حضرت حاتب بن ابی، بدری صحابی ہیں. ان سے یہ خطا ہوئی، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف بھی فرما دیا. اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے تھے کہ میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، غلط بات سنی نہیں. وہ صادق الامین ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، بغیر وحی خدا کے وہ کلام بھی نہیں کرتے. خیر، 10,000 کا لشکر جرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے. بعد روایتوں میں آتا ہے 12,000 کا لشکر وہاں مکے میں داخل ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری کا عالم یہ ہے علی بھائی کہ آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک اونٹ کے ہانٹ پلان کے قریب لگ رہی ہے، اور پیچھے حضرت زید بن حارثہ بیٹھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی حرم مکہ میں داخل ہو رہی ہے، اور حضور سورہ فتح پڑھ رہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. مکے والے آج لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ آج انتقام ہوگا، آج بدلہ لیا جائے گا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، آج مکہ فتح ہو رہا ہے، کیا ہوگا. مگر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پہلا آرڈر وہاں جاری کیا، آپ فرماتے ہیں نہیں، ڈرو نہیں، یہ کوئی بادشاہ کا یہ لشکر نہیں ہے، بلکہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے. فرماتے لا تثریب علیکم اليوم،
آج کا دن یہ معافی کا دن ہے، میں تمہیں سب کو ہی معاف کرتا ہوں، میں نے سب کو تمہیں آزاد کیا۔ تو حیران رہ گئے کہ ہم تو ساری زندگی لڑتے رہے، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کر لیے، مکے سے نکال دیا، اتنا بڑا احسان کیا، یہاں تک کہ حضرت ام ہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن، مولا علی کی یہ کرم اللہ وجہ الکریم کی سکی بہن جناب ابو طالب کی بیٹی ہیں، ان کے گھر میں حضور مہمان بن کے جاتے ہیں، وہاں 2-3 قاتلان اسلام موجود ہیں۔ وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، یہ 3 لوگ دشمن اسلام میرے گھر میں موجود ہیں، کیا ان کو امان مل جائے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کو بھی امان ہے، ان کو بھی امان ہے۔ تو یہ رحمت للعالمین کا درس تھا، لشکر تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں۔ ہم جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس رسول کا اسوہ حسنہ اپناتے ہیں، جس رسول کی محبت کا دم بھرتے ہیں، جس محمد رسول اللہ کی زلفوں کے ہم اسیر ہیں، اسی رسول کی سیرت طیبہ کو اپنا کے اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن اندر ہے، وہ ہے نفس امارہ۔ ایک دشمن ہمارا آج کل رمضانوں کے اندر وہاں وہ قید و بند کی صحبتیں وہ جھیل رہا ہے، اس کا نام ابلیس ہے، شیطان ہے، اور ایک باقی رہ گیا ہے، اس کا نام ہے نفس امارہ۔ اس کے ساتھ ہم مقابلہ کر رہے ہیں، باقی کوئی دشمن نہیں ہے۔ انسانیت سے محبت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی یہی ہے، فتح مکہ کا بھی یہی ہے، کعبہ بھی یہی کہہ رہا تھا، جھوم رہا تھا کہ آج وہ محمد آئے ہیں، مجھے بتوں سے پاک کرنے والے آئے ہیں۔ جس حضرت ابراہیم نے مجھے بنایا تھا، میری تعمیر کی تھی، آج وہ رسول ہاشمی آئے ہیں، مجھے پاک کریں گے، بتوں کو یہاں سے نکالیں گے۔ اور یہی سکھ کا سانس ایک انسانیت لیتی ہے۔ حضور نے سب کو معاف کیا۔ پیغام یہ ہے فتح مکہ کا کہ ہم معاف کرنا سیکھیں، ہم درگزر کرنا سیکھیں۔ پھر فتح مکہ کے بعد علی بھائی یہ بھی نہیں ہوا کہ جو جائیدادیں انہوں نے وہ قبضہ کر لیا تھا حضور ان سے واپس لیتے، بلکہ رحمت عالم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ ان کو حبہ کر دو، یہ شریعت کا لفظ ہے، ان کو بخش دو، انہیں معاف کر دو۔ وہ جائیدادیں، وہ پراپرٹی، وہ مکان، وہ گھر، وہ محلات کسی نے کوئی واپس نہیں لیا، بلکہ انہی کو ہی دے دیا واپس۔ یہ رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ یہ ہے فتح مکہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو فتح مبین، روشن والی فتح عطا کر دی، اور آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضور بخشے ہوئے ہیں، حضور کے آباء و اجداد بھی بخشے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہی فتح ہے مکہ۔ کونین کے سرداروں کا سردار ہے حیدر، کونین کے سرداروں کا سردار ہے حیدر، اللہ کے نبیوں کا مددگار ہے حیدر، خالق کی قسم مالک و مختار ہے حیدر، ہے شیر خدا مظہر یزداں بھی ہے حیدر، خالق کی زباں بولتا قرآن بھی ہے حیدر، ولیوں کا ولی دین کا سلطان ہے حیدر، اسلام کے لشکر کا علمدار ہے حیدر، باطل کے لیے آہنی دیوار ہے حیدر، جو لکھتا ہے قسمت وہ قلم کار ہے حیدر، دنیا میں فقط نسلوں کی پہچان ہے حیدر، ایمان کی جاں کعبہ ایمان ہے حیدر، تا حشر خدائی کا نگہبان ہے حیدر، توحید کی قسمت کا ستارہ بھی ہے حیدر، دنیا کے سہاروں کا سہارا بھی ہے حیدر، جیدار جواں مردوں کا نعرہ بھی ہے حیدر۔ ہم آج جو ہماری گفتگو ہے اس میں اس سوال کو کہ جب وہ بت گرائے گئے تو وہ بھی مولا علی علیہ السلام، تو آج فتح مکہ پہ ہم لوگوں کو اس ایمان، اس طاقت کو، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ ایمان، طاقت وہ لانا اس دور کا تو اب بہت مشکل ہے، لیکن وہ کیا لمحات تھے کہ جس وقت وہ بت گرائے گئے؟ دیکھیں، اگرچہ سوال تھا، خیر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں پورا اس کا جواب نہیں دے پایا تھا، لیکن اب چونکہ بحث جو ہے نا وہ دوسری طرف جا رہی ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں جلدی سے کوشش کروں گا، کیونکہ اسی پر جو ہے نا ایک سوال یہ بھی تھا کہ آج کے زمانے میں کتنا مشکل ہے معاف کر دینا، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس وقت نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الیوم یوم الرحمہ کا نعرہ لگوا دیا۔ تو میں مختصر سی بات کر کے آگے بڑھوں گا کہ در حقیقت اگر ہم نظام کائنات کو سمجھ لیں، الیوم یوم العمل لیس الحساب،
آج کا دن عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں ہے، حساب قیامت والے دن ہوگا۔ سوال کریں گے پھر یہ سزائیں کس لیے ہیں؟ سزائیں ہیں معاشرے کا نظم برقرار رکھنے کے لیے، وَإِلَّا دنیا کی سزا نہیں ہے۔ حتیٰ قتل کے متعلق بھی قصاص میں کہا جاتا ہے کہ بہتر ہے معاف کر دو، لیکن اگر تم چاہو تو قصاص لے سکو۔ اور قصاص کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا تاکہ دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر ایک خوف و سزا کا خوف ہو، اس کی وجہ سے نظم برقرار رکھا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال اگر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور وہ جو بصیر بھی ہے اور وہ جو سنتا بھی ہے، سمیع بھی ہے، وہ جانتا میں اس پر اگر چھوڑ دوں تو اس کی مجھے جزا بھی ملے گی اور یقیناً انتقام بھی ہو جائے گا۔ نبی خدا نے یہ فلسفہ دیا۔ اب آتے ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے۔ جب لشکر اسلام داخل ہوا ہے، اب ظاہر ہے پورا مکہ جانتا ہے ظلم کیے ہیں انہوں نے، زیادتیاں کی ہوئی ہیں، پہنچے بہرحال اب حکم ہوا کہ بتوں کو توڑنا ہے۔ انتخاب کیا گیا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ مولا کائنات کون ہے؟ جو مولود کعبہ ہیں، جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ اور بی بی فاطمہ بنت اسد ارشاد فرماتی ہیں کہ 3 دن تک جب تک نبی خدا تشریف نہیں لے آئے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے آنکھ نہیں کھولی تھی اور کھایا پیا بھی کچھ نہیں تھا۔ اور ظاہرہ دیوار کعبہ شک ہوئی تھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے لیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ کعبہ کی خواہش تھی کہ مادر علی علیہ السلام آئیں اور یہاں پر ان کی ولادت ہو۔ جی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب بت پڑے ہوئے تھے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب نہیں چاہتے تھے کہ آنکھ کھلے اور بتوں پر نگاہ پڑے۔ وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آ کر آنکھیں کھول کے سب سے پہلے دیدار کرنا چاہتے تھے، اور اسی طریقے سے زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی غذا اس دنیا سے کھائی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ دی موسٹ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب ہی ہیں، بلکہ ان کے متعلق علی کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے کہ وہ جس نے کبھی زندگی میں کسی بت کے سوا ما سوا اللہ کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، پیشانی جو ہے وہ نہیں رکھی سوائے، اور یار اول المسلمین ہے، اس میں بھی کوئی شک، پروردہ ہے، آغوش رسالت ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، غار حرا کے اندر رسول خدا کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اور نہ فقط یہ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں جو 3 شخصیات ہیں، بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ، رسول خدا محمد مصطفیٰ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اب جب یہاں پر یہ باری آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگرچہ اس سے پہلے یہ بھی ملتا ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونا چاہتے تھے، دیکھا کہ بوجھ اٹھانا شاید مشکل نہ ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے کہا۔ اس میں بھی بہرحال ایک فضیلت ہے، اس لیے کہ یہ مہر نبوت ہے، ہر کوئی مہر نبوت پر قدم نہیں رکھ سکتا، یہ نفس رسول ہی کو حق پہنچتا ہے۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر سوار ہوئے اور بتوں کو توڑنا شروع۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یوں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو آسمان سے تارے توڑ لوں۔ اب کیفیت یہ بتوں کو توڑ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ، اور مین مقصد کیا تھا؟ جعل حق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل کو تو جانا ہی تھا۔ دیکھیں پھر آج سے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو آج بھی ہم نے مختلف بت بنائے ہوئے ہیں، کسی کو شہرت کا بت، دولت کا بت، خاندان کا بت، زبان کا بت، اور بعض لوگ علم کا بت، آرگنائزیشن کا بت، اسلامک سینٹر کا بت، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ معاف فرمائے، آج بھی بت ہیں، شخصیات کے بت، کہ نہیں جی میری شخصیت غلط صحیح نہیں تو یہ بت پرستی ہوگی، اس کی نوعیت فرق کر جاتی ہے۔ تو اگر فتح مکہ کو یاد کرتے ہیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب کے بتوں کو توڑنے کو یاد کرتے ہیں، تو پھر آج بھی انسان باطن کی نگاہ سے دائیں بائیں دیکھے، کیا میں تو بت پرستی نہیں کر رہا کسی بھی نوعیت کی؟ کیا میں تو کسی بت کو یا کسی چیز کو بت بنا کر اس کی عبودیت کا مطلب صرف عبادت کرنا نہیں، اطاعت کرنا بھی ہوتا ہے۔ الم اعہد علیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، خبردار شیطان کی عبادت، یہاں پر عبادت سے مراد پیروی نہ کرنا، ویلا کوئی نماز تھوڑی پڑھتا ہے شیطان کو، لیکن ظاہر ہے شیطان کی پیروی، اور ظاہر یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال نہ کرے، جو جس نے بتا دیا، جس سے محبت ہو گئی، جو بات سمجھ میں آ گئی، دائیں بائیں جس کے پیچھے انسان چل پڑا۔
اگر وہ بت ہوں تو پھر آج کے دن انسان کو عہد کرنا چاہیے کہ انسان اپنے اندر موجود، اپنے تخیلات کے اندر موجود اور ارد گرد موجود بتوں کو بھی توڑے۔ یہ سنت رسول اور یہ سنت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بہت خوبصورت سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت گفتگو اچھے سے بہت سمجھایا ہے۔ مفصل اور بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ ہنا آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتی تھی مفتی صاحب سے؟ میں اس ضرور آپ۔ وقت علامہ صاحب مفتی صاحب کی باتیں میں سن رہی ہوں تو میں صرف یہی سوچ رہی ہوں کہ اس وقت کا ایمان اور اس وقت کا ایمان، تو میں بس گم ہو جاتی ہوں سوچتے سوچتے کہ علی بھائی ہم کہاں بھٹک گئے ہیں اور بالکل ہم جی۔ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو آج منصب اور کامیابیاں اگر انسان کو مل جاتی ہیں، اگر آپ فتح مکہ دے دیں، مفتی صاحب سے میں یہ پوچھنا ہی چاہوں گا، بلکہ یہ سوال ابھی تھوڑی دیر پہلے ہنا ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، ہمیں کامیابی ملنے کے بعد، منصب ملنے کے بعد ہم انسانی کچھ اور ہو جاتے ہیں، لیکن ایک یہ فتح ہے کہ جو اتنی بڑی فتح ہے، لیکن اس فتح سے اور آج ہم اگر اس کو دیکھتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو منصب اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد انسان کو کیسا عمل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے علی بھائی، بڑا اہم سوال ہے۔ منصب، عہدے مل جائیں، جس طرف میرے بھائی نے اشارے کیے ہیں، واقعی یہ اس انا کے بت تو ہیں۔ انا کے بتوں کو تو توڑنا ہی ہوگا۔ جب تک ہم اپنی میں کو، انا کو، نفس کو نہیں ماریں گے، موتو قبل ان تموتو، یعنی تو مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کو مار لو، اپنی میں کو مار لو، اکڑ کو، تکبر کو، غرور کو ملیا میٹ کر دو۔ پھر جو باقی رہ جاتی ہے روح، وہ روح آفاقی ہے، وہ غذا مانگتی ہے روزے کی، نماز کی، قرآن کی تلاوت کی۔ بالکل میرے بھائی نے اشارہ کیا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے، جب میں کعبے سے بت نکال رہا تھا، توڑ رہا تھا، تو مجھے یاد آیا کہ اسی کعبے کے صحن میں ہجرت کی رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سلایا تھا۔ ہم نے عالم خلوت میں پوچھا کہ حضور پوری زندگی کبھی چین سے سوئے بھی ہیں؟ فرمایا زندگی میں مجھے علی کو 2 راتیں ملی ہیں، ایک بدر میں اور ایک ہجرت کی رات ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور جا رہے تھے، ایمان اور حق الیقین یہ تھا کہ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ علی تو میرے بستر پر سو جاؤ اور کل صبح آ جانا۔ علی بھی کہاں نیند آتی ہے؟ لشکر جرار کھڑا ہو، تلواریں ہوں، گنڈے ہوں، سب لوگ ہوں اور حالت جنگ ہو، نیند کہاں آتی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایمان پہ قربان جائے، ہماری نسلیں قربان ہو جائے۔ فرماتے مجھے رسول اللہ کے اس فرمان پر یقین تھا کہ آج کی رات علی پر موت نہیں آئے گی، میں چین کی نیند سوتا رہا۔ واہ۔ اسی کعبہ کو آج پاک کر رہے تھے، وہی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہی پیغام ہے جن کی ہم عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، سارے جا کے اسی کاشانہ ولایت سے فیض لیتے ہیں، جھولیاں بھرتے ہیں۔ پھر آگے یہ ولایت کا دریا چلتا ہے، نبوت تمام ہو گئی ہے، ولایت کو وہ قیامت تک چلنا ہے، اور ولایت کا مرکز، منبع و محور جو ہیں وہ حضرت شیر خدا جناب کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ہمیں ذات نظر آتی ہے۔ تو یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت، یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، قرآن میں، احادیث میں ان کے مناقب و فضائل بھرے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم اس انا کی کرسی کو چھوڑ کے، ضد کو، ہٹ دھرمی کو چھوڑ کے اللہ رسول پر کامل ایمان رکھیں اور عاجزی انکساری اپنائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، میں آج ایک سوال میرا یہ بھی ہے، آپ نے معافی کا ذکر کیا، تو ایک معافی تو یقیناً کعبہ میں ہے، اور ایک معافی وہاں کوفے کی مسجد میں بھی ہے کہ جہاں جب ضرب لگتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ مولا کی طرف سے اپنے بچوں کو یہ ہدایت کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے کہ اگر میں بچ جاؤں تو اس کا بدلہ میں ہی لوں گا، اس کو تم چھوڑ دینا، اور اگر ضرب لگاؤ تو ایک ہی لگانا۔ اس کو شربت جو ہے وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو اس کا چہرہ کیسا ہو رہا ہے، اس کو پہلے جو ہے یہ دودھ پیش کیا جائے۔ اور میں چاہوں گی کہ علی بھائی آپ نے ایک بڑا ہی خوبصورت سوال پوچھا تھا بریک جی سے پہلے، بالکل، اگر ہم اس کے حوالے سے کوئی رہنمائی مل جائے۔ علامہ صاحب، ہم مسجد کوفہ اور وہاں پہ آگے کے حالات اگر آپ بیان کریں۔ جی، آج 20 رمضان ہے اور 19 رمضان کی صبح مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے حالت نماز میں ضربت لگائی تھی، اور جس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام زخمی ہوئے، حکیم کو بلایا گیا، معائنہ کیا گیا،
اور حکیم نے دیکھا اور چیک کرنے کے بعد بتایا کہ یہ ایسی زہر ہے کہ اگر دریا میں ڈال دی جاتی تو مچھلیاں مر جاتی اور اس سے بچنا محال ہے، اپنی وصیتیں فرما لیجیے۔ اس پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنی وصیتیں بھی کی۔ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کا قصہ کچھ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی مولا کائنات کو اس سے پہلے بھی ملاقات کر چکا تھا، اور مولا کائنات نے اس سے پوچھا بھی تھا اور اس کو بتایا بھی تھا، اس کو کہا بھی تھا، اور اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ ابھی میرا کام تمام کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب تک تم نے جرم نہیں کیا تو میں سزا کیسے دے سکتا ہوں؟ لیکن بہرحال یہ پشین گوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ یہ ایسا ہوگا، اور وہی ہوا۔ اب جب اس کو لایا گیا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، خوف زدہ تھا اور گھبرایا ہوا تھا۔ اب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کہ جانشین پیغمبر ہیں اور یقیناً خلق عظیم کے وارث ہیں، بے شک، اور یقیناً وہ مخلوق خاص ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو انہوں نے سب سے پہلا تو یہ کیا، کہا اس کے ہاتھ کھول دو۔ ہاتھ کھلوا دیے، دیکھا کہ پیاس کی شدت اس پر طاری ہے، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ سے فرماتے ہیں کہ جو شربت میرے لیے لایا گیا ہے پینے کے لیے، اس کو پلا دو۔ اسے پلایا گیا، اور اس کے بعد اب جو اگلی بات تھی وہ یہ تھی، اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ چیز بھی ہے، امام نے اس سے پوچھا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیوں میرے بچوں کو یتیم کیا؟ کیوں یہ تم نے ظلم کیا؟ آگے سے اس نے جو پلٹ کر جواب دیا، اور پھر اس کا جواب جو مولا نے دیا، اس نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اس تلوار کو زہر میں بھگو رہا ہوں، اور اس سے اب جو اس نے کیا میں تو وہ بھی نہیں کر سکتا، ایک بے ادبی کی کہ ایک ایسے شخص کو میں اسے قتل کروں گا، میری دعا قبول ہوگی۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب جو ہیں اس پر دیکھ کر اسے کہتے ہیں کہ تیری دعا قبول ہوئی، تو ٹھیک کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میری شہادت کے بعد اسی تلوار سے جو بدبخت قتل ہوگا وہ تو خود ہوگا۔ اور اس پر امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں جانتا ہوں اس کے ساتھ کیا کروں، لیکن اگر میری شہادت ہو جاتی ہے، اس نے ایک ضرب لگائی تھی، اس کو ایک ہی ضرب لگانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے عظمت، اور یقیناً آج ہم نے یہ گفتگو بس اس کو ہم دعا پہ اختتام کرنا چاہیں گے کہ چند ہی لمحات رہ گئے۔ مفتی صاحب، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا مالک المولا، عالم اسلام کی خیر فرما، اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دعمان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد